ایک شخص نے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ طلاق دے دی کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تمہیں طلاق. لفظ کیا تھے؟ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق. اب یہ مسئلہ لے کر علماء کے پاس گئے. اب کون جانے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ کس کو کیا پتا؟ تو علماء نے کہا کہ بھائی اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی ہے وہ معلق کر دی ہے اپنے جنتی ہونے کے ساتھ، اور جنتی ہونا ہم جانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ آ گیا. انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہیں کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو، زنا کی دعوت دی ہو، اور تم نے یہ کہہ کر اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے تم نے زنا کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہو؟ کبھی تمہاری زندگی میں ایسا موقع آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ذرا ایمان اور یقین دیکھیے. انہوں نے فرمایا جاؤ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. اس نے پوچھا کیسے نہیں ہوئی، ذرا وضاحت بھی فرما دیجئے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو کوئی جمال والی منصب والی عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بندہ اس عورت کی دعوت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا، یعنی اس کی جنت کنفرم ہے. تو جب میرے نبی نے یہ وعدہ فرما دیا کہ ایسے بندے کو اللہ قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اور جنتی بنائے گا، اور تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا اور تم اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا کو چھوڑ چکے ہو، اس لیے تمہارا جنتی ہونا کنفرم ہو چکا ہے. جب تمہارا جنتی ہونا کنفرم ہو چکا ہے تو تمہاری بیوی کو طلاق بھی نہیں ہے، کیونکہ تم نے تو اپنی بیوی کی جو طلاق ہے اس کو مشروط اسی چیز کے ساتھ کیا ہے نا کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو میری بیوی کو طلاق. تو تم تو جنتی ہو، تو جب جنتی ہو تو تمہاری بیوی کو طلاق